2025 اور 26 کا بجٹ، کیونکہ ہمارا یہ ایک لمیٹڈ ایکسکلوسیو ہے، میں چاہوں گا کہ سر آپ اس کو بڑا طریقے سے عوام کو بتائیں کہ 2025 اور 26 کا یہ جو بجٹ ہے، یہ بجٹ کیسا ہے اور کن چیزوں کے مفادات کا اس بجٹ میں خیال رکھا گیا ہے، اور عام پاکستانیوں کے لیے اس بجٹ میں کیا ریلیف نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ بجٹ جو ہے ایک تسلسل ہے اس سلسلے کا جو تقریباً جس کو اب 2 سال ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ 22 اور 23 میں جو حالت تھی معیشت کی وہ بہت ناگفتہ بہ تھی، اور یوکرین اور روس کی جنگ، اور اس سے پہلے کووڈ، اور پھر نو کانفیڈنس موشن، اور اس کے بعد حکومت کا بدلنا، یہ سب بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور ان کے اثرات ہوئے معیشت کے اوپر۔ تو معیشت بڑے زبردست عدم استحکام کا شکار ہو گئی 23 کے درمیانی مدت میں۔ پھر اگست میں انٹرم گورنمنٹ آئی، اور اس کے بعد سے جو سلسلہ ہے ایک استحکام کا، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی جافشانی کے ساتھ اس کو لے کے آگے چل رہی ہے موجودہ حکومت بھی۔ اور اس کے اندر یعنی یہ جو بجٹ ہے یہ اسی پالیسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ۔ اولین مقصد جو ہے کہ ملک کی معیشت مستحکم رہے، اور استحکام سے ڈاکٹر صاحب مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی واویلا نہ ہو کہ جناب فارن ایکسچینج کے ریزروز تو ختم ہو گئے اور اب ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، ڈیفالٹ کرنے والا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے آج 1 ہے، دوسرے دن اور 10 روپے، تیسرے دن اور 10 روپے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جہاں کی میں بات کر رہا ہوں اگست 2023 کی، تو یہ 335 روپے کے اوپر پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس کے اندر استحکام آیا، اور تقریباً 2 سال سے وہ مستحکم ہے۔ پھر آپ کا انفلیشن اس دوران میں، وہ یقیناً ایکسٹرنل افیئر کا زیادہ اس میں حصہ ہے، اور وہ 40% تک پہنچ گیا تھا۔ پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% تک پہنچ گیا۔ تو ایسی میں آپ کو چند چیزیں اور گنا سکتا ہوں جو اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ بھئی یہ معیشت کا استحکام تو کھو گیا ہے۔ آج الحمدللہ پچھلے 2 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، معیشت مستحکم ہوئی ہے، اور وہی سفر اس بجٹ کے اندر بھی جاری ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ترین تبدیلی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کا فسکل ایڈجسٹمنٹ ہوا ہے۔ فسکل ایڈجسٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو ریونیوز ہیں وہ بڑھے ہیں اور آپ کے ایکسپینڈیچرز کم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ڈیفیسٹ کم ہوا۔